بات یہ ہے کہ قاری صاحب بڑے خوبصورت انداز سے آپ کو تلاوت اور نعت خوانی کے حوالے سے کئی اہم باتوں کی طرف توجہ دلا رہے تھے۔ میرے سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے حفظ کے طلباء ہیں، اور یہ الحمدللہ جامعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بڑا اچھا قدم ہے مفتی ساجد قادری صاحب کا کہ انہوں نے یہ کام شروع کیا، ایک سٹیپ لیا کہ حفظ کے طلباء کے لیے کوئی ایک ایسا سیشن رکھا جائے کہ جس میں بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو، بچے کہیں جا کر تلاوت کر سکیں، نعت پڑھ سکیں، بیانات کر سکیں، لوگوں میں دین کا کام کر سکیں۔ یہ بہترین پہلا سٹیپ ہے اپنے بچوں کو اس طرف راغب کرنے کے لیے۔ تلاوت کے بنیادی اصولوں میں یہ ہے، سب سے پہلی بات کہ جب آپ نے کہیں تلاوت کرنی ہو تو اس میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تلاوت کرنی ہے، کہ ہم نے جب بھی پڑھنا ہے تو تمام حروف مدہ کی مقداروں کو ایک جیسا کر کے پڑھنا ہے۔ 8 مقامات ہیں، یعنی کہ صبا ہے اور نہاوند ہے، عجم ہے، بیات ہے، سیکا ہے، حجاز ہے، رزد ہے، کرد ہے، یہ 8 ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ بھی نہیں سکھاؤں گا، میں آپ کو صرف بنیادی باتیں تلاوت کی جو ان 8 مقامات کو سیکھنے سے پہلے 8 مقامات کو 8 لہجوں میں 8 طرزوں میں قرآن پاک کو سیکھنے سے پہلے جس تجوید کا ہونا ضروری ہے نا، آپ نے یہاں پہ وہ تجوید پڑھنی ہے۔ اور اب تو یہ وقت آ گیا کہ ہمیں اپنے بچوں کو اردو سمجھانے کے لیے بھی انگلش کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ایک منٹ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ تھوڑا سا تعارف دوبارہ سے کہ آج ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں صرف اس لیے تاکہ اپنے اندر جو خامیاں ہیں تلاوت، نعت اور بیان کے اندر، ان خامیوں کو ہم اپنے اندر سے دور کر سکیں۔ میں اپنی ذات پر غور کر رہا ہوں، آپ اپنی ذات پہ غور کر لیں، ہم ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کے لیے۔ اور چونکہ یہ ویڈیو بن رہی ہے تو یہ میں دیکھنے والے کو یہ بتلانا چاہوں گا کہ میرے سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے حفظ کے طلباء ہیں، اور یہ الحمدللہ جامعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بڑا اچھا قدم ہے مفتی ساجد قادری صاحب کا کہ انہوں نے یہ کام شروع کیا، ایک سٹیپ لیا کہ حفظ کے طلباء کے لیے کوئی ایک ایسا سیشن رکھا جائے کہ جس میں بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو، بچے کہیں جا کر تلاوت کر سکیں، نعت پڑھ سکیں، بیانات کر سکیں، لوگوں میں دین کا کام کر سکیں۔ یہ بہترین پہلا سٹیپ ہے اپنے بچوں کو اس طرف راغب کرنے کے لیے۔ اچھا، ایک بات یہاں پر ذہن میں یہ رکھیے گا کہ میں آپ پر کوئی ایسا لوڈ نہیں ڈالنے والا کہ جس سے آپ کی بنیادی تعلیم خراب ہو، ٹھیک ہے؟ ایسا کوئی لوڈ میں آپ پر اضافی نہیں ڈالوں گا جس سے آپ کی سب کی منزل متاثر ہو جائے، کوئی ایسی بات نہیں کروں گا۔ ہلکے سے انداز میں آپ کو لے کر جایا جائے گا، ہلکے سے اوپر تک شروع کیا جائے گا، اور اس انداز میں بنیاد سے آگے چلا جائے گا تاکہ آپ کو اپنے دیگر پڑھائی میں بھی مصیبت پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور نہ ہی آپ کو یہاں پر کوئی مسائل کا سامنا پڑے۔ آپ خوشی خوشی آئیں، جو ہو وہ یہاں پر ہو، اور یاد کر کے چلے بھی جائیں، آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم لوگ کچھ سیکھ بھی رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے، یعنی کہ آپ کا ذہن آسانی کے ساتھ اس کو قبول کرتا جائے۔ تو تلاوت ہوگی، نعت ہوگی، اور اس کے بعد بیان۔ سب سے پہلے تلاوت کی بات کر لیتے ہیں، کچھ انٹروڈکشن آپ سے پہلے میں نے لے لیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، تلاوت کے بنیادی اصولوں میں یہ ہے، سب سے پہلی بات کہ جب آپ نے کہیں تلاوت کرنی ہو تو اس میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تلاوت کرنی ہے، خالصتاً کسی کو نہیں دکھلانا، نہیں کوئی واہ واہ کہندہ کہہ لوے، کوئی سبحان اللہ کہندہ کہہ لوے، نہیں تو چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔
آپ نے اپنی تلاوت کے اوپر توجہ رکھنی ہے، اپنے دل کے اوپر توجہ رکھنی کہ میں کسی کو دکھا، یا ذیل میں یہ تو نہیں ہے کہ میں ذرا لمبا سا سانس کھینچوں اور اونچی سر نکالوں اور نوٹوں کی بارش ہو جائے، یہ نہیں سوچنا، ٹھیک ہے نا۔ صرف ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے نکلتا ہوں۔ قیامت والے دن ایک قاری کو بلایا جائے گا، کس کو؟ قاری کو بلایا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ اسے اٹھاؤ اور جہنم کے اندر پھینک دو، اسے اٹھاؤ اور یا اللہ میں ساری زندگی قرآن پاک پڑھاتا رہا، میں نے بڑی بڑی تلاوتیں کی، میں نے بڑا دین کا کام کیا، بڑا قرآن پاک پڑھا، مجھے یہ سزا کیوں؟ رب فرمائے گا کہ اے قاری، تو دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو قاری کہلوانے کے لیے تلاوت کیا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے اپنی واہ واہ شہرت چاہتا تھا، تجھے دنیا میں ہم نے وہ عطا کر دی، تیرا جو اجر تھا نا وہ ہم نے تجھے دنیا میں دے دیا ہوا، اٹھ اور جہنم کے اندر جا۔ اب بس یہ ادھر سے صرف یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کرے وہ قاری ہم میں سے کوئی نہ ہو، اللہ کرے وہ قاری ہم میں سے کوئی نہ ہو۔ بھائی میری تلاوت کرو، آپ یقین جانو قرآن پاک کو جتنی دفعہ بھی پڑھو گے نا دل سے، قرآن پاک کا اتنا ہی آپ کو لطف آئے گا، اور ایک طبیعت بنے گی آپ کو قرآن پاک پڑھے بغیر چین نہیں آنا۔ اللہ کرے ایسا ہمارے ساتھ ہونا شروع ہو جائے، قرآن پاک سے اللہ تعالی ہمیں محبت عطا فرمائے۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی، سب سے پہلی بات کیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت کس چیز پر توجہ دینی ہے؟ دل پر توجہ دینی ہے کہ میرا دل لوگوں کے لیے تو تلاوت نہیں کر رہا۔ ہاں ٹھیک ہے، بعض اوقات موقع ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو تلاوت لمبی کرنی پڑے، آپ لمبی کر لیں۔ بعض اوقات آپ ذہن میں بنا کے آتے ہیں یار پہلے میں نے اس انداز میں پڑھنا ہے، پھر اس انداز میں، پھر اس انداز میں پڑھنا ہے، قرآن پاک کو اچھا کرنے کی نیت ہو، اور بھی بہت ساری نیتیں شامل کی جا سکتی ہیں، مگر لوگوں کو دکھلانے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے، نوٹ بٹورنے کے لیے خصوصاً، یار آپ قرآن پاک پڑھو، رب تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ رب تعالیٰ کا بڑا کرم ہے قرآن پاک پڑھنے والوں پر۔ ایک بات، اب دوسری جو بنیادی بات ہے تلاوت کے حوالے سے، وہ چاہے آپ نماز میں کریں، چاہے آپ حضر میں کریں، چاہے آپ محافل میں کریں۔ ابھی آپ لوگوں سے جب سنا گیا تو یہ غلطی آپ لوگوں میں عام پائی جا رہی تھی کہ ہم نے جب بھی پڑھنا ہے تو تمام حروف مدہ کی مقداروں کو ایک جیسا کر کے پڑھنا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ اونچی آواز سے، جتنے بچے آ رہے ہیں سارے نہیں بول رہے، تمام حروف مدہ کی مقداروں کو ایک جیسا کر کے پڑھنا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک جیسا کر کے نہیں میں پڑھتا، تو اس کی مثال کیا ہوگی؟ نماز پڑھا رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، سمجھ آئی؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ میں نے کس کو لمبا کیا، کس کو چھوٹا کیا؟ اب آپ سمجھ سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کسی حروف مدہ کو میں حروف مدہ اور کھڑی حرکات یہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہے نا، یعنی کہ ان کو ایک جیسا ہی لمبا کیا جائے، تو جو الف مدہ جو طلب کرتا ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، برابر ہو گئے؟ اب اس میں ہو سکتا ہے سورہ آپ کو محسوس ہوئی ہو کہ یار کی گل کی تھی بھائی مزہ ہی نہیں آیا، نہ مزہ آئے، آپ کو مزہ دلانا مجھ پر واجب تو نہیں ہے نا، مجھ پر صحیح قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے، میں نے قرآن پاک صحیح پڑھنا ہے، مجھے نہیں غرض کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب آپ تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کی تلاوت کے اندر خود بخود نکھار آ جاتا ہے۔ بنیادی بات آپ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تلفظ۔ آپ نے تلفظ اپنے بہترین رکھیں، سروں کو چھوڑ دیں، 8 مقامات ہیں، یعنی کہ صبا ہے اور نہاوند ہے، عجم ہے، بیات ہے، سیکا ہے، حجاز ہے، رزد ہے، کرد ہے، یہ 8 ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے عجیب نام ہوں گے، یہ 8 ایسے مختلف انداز ہیں کہ جس کے اندر تلاوت کی جاتی ہے پوری دنیا میں، اس کے آگے شروحات نکل آتی ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ بھی نہیں سکھاؤں گا، میں آپ کو صرف بنیادی باتیں تلاوت کی جو ان 8 مقامات کو سیکھنے سے پہلے 8 مقامات کو 8 لہجوں میں 8 طرزوں میں قرآن پاک کو سیکھنے سے پہلے جس تجوید کا ہونا ضروری ہے نا،
آپ نے یہاں پہ وہ تجوید پڑھنی ہے. اور اس تجوید کو سکھانے کے لیے میں آپ کو کوئی اضافی تجوید کی کتاب نہیں پڑھاؤں گا, نہ کہوں گا پڑھنے کو, بلکہ میں آپ کو کہوں گا بھائی اپنے حفظ کے ساتھ ساتھ جو آپ کے حفظ کے لیے ضروری ہے چیز, وہ آپ کو مدنی قاعدہ ہے, جو کہ آپ لوگوں نے ساروں نے پڑھا ہے. جس نے نہیں پڑھا وہ چند ایک طلباء ہیں, تو باقی ساروں نے مدنی قاعدہ اس کو رٹ لینا ہے, بالکل مدنی قاعدے کو رٹ لینا ہے. اب آئیے ہم لوگ تلاوت کا آغاز کرتے ہیں. اور تلاوت کے آغاز میں چونکہ آپ میں سے کئی بچے ایسے ہیں جو کہ مکمل حافظ نہیں ہیں, تو اس وجہ سے کوشش یہ کروں گا ابتداءً, کیونکہ آج پہلی کلاس ہے, کہ آپ لوگ سورۃ الفاتحہ کو سیٹ کر لو, کیونکہ یہ تو ہر نماز میں ہر جگہ پر پوری زندگی پڑھنی ہے انشاءاللہ, تو یہ بھی بہترین ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگلی دفعہ اگر کوئی ایسا سیٹ اپ بن سکا تو اپنے ساتھ کو قرآن پاک لے آئیے گا, یا ایک رکوع ہم آپس میں اس کا تعین کر لیں گے کہ اس رکوع کو یا اس قرآن پاک کے حصے کو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا, پڑھنا سیکھنا ہے. وہ چاہے سے حفظ میں آ جائے, حفظ کر لیں اس کو دوبارہ سے, یا جو بھی کر لیں, تاکہ صرف آخری صورتیں نہیں, قرآن پاک کے دیگر جو حصے ہیں ہم ان کو بھی اچھے طریقے سے پڑھ سکیں. اور جب چند ایک دفعہ آپ کو پڑھنا سکھا دیا تو انشاءاللہ پورا قرآن پاک آپ ویسے ہی پڑھنا شروع کر دو گے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یار میرے تلفظ ٹھیک بھی ہو گئے, مجھے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو آئیے سب سے پہلے ہم لوگوں نے تلاوت کرنی ہے کس کے اندر, ہم لوگ آتے ہیں حدر میں. حدر کیا چیز ہے؟ حدر کیا ہے, کوئی بتائے گا؟ آپ کے ذہن میں کیا کنسیپٹ ہے کہ حدر کسے کہا جاتا ہے؟ نماز میں پڑھنے کو. گڈ, کچھ تو بتایا نا آپ نے. اور حدر ہوتی ہے ایک سپیڈ, دیسی انداز میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. حدر ایک سپیڈ کا نام ہے کہ کس سپیڈ میں آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے. 3 بنیادی سپیڈیں. آپ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ تجوید کی دیگر اصطلاحات کے اندر میں نہیں جاؤں گا, مگر چند ایک بنیادی چیزیں جو چلتے ہوئے آ جائیں گی اس کو تو ہم کریں گے. حدر کیا ہے اور حدر کے ساتھ اور کون سی چیزیں ہیں؟ حدر ایک سپیڈ ہے قرآن پاک پڑھنے کی. اس سے نچلی سپیڈ ہے تدویر. کیا نام ہے؟ یہ بھی ایک سپیڈ ہے جو کہ کم ہے. اس سے نچلے والی سپیڈ ہے ترتیل. کیا ہے؟ یہ بالکل سلو سپیڈ ہے. یوں سمجھ لے, سلو, میڈیم اور فاسٹ. سلو, میڈیم اور اب تو یہ وقت آ گیا کہ ہمیں اپنے بچوں کو اردو سمجھانے کے لیے بھی انگلش کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو سلو, میڈیم اور فاسٹ. سلو, الحمد للہ رب العالمین. سلو ہو گیا, یہ کان پہ ہاتھ میں نے ویسے رکھ دیا تھا, میری عادت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ ساروں نے بولنا تو بات بننی ہے. ترتیب. اچھا, دوسرے نمبر پر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کیا ہے؟ سمجھ لگ گئی؟ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ ترتیل بالکل سلو, تدویر میڈیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کیا ہو گیا؟ حدر ہو گیا. آپ لوگ سبق کس میں سناتے ہو؟ سبق آپ لوگ حدر میں سناتے ہو, منزل آپ لوگ حدر میں جا رہے ہو. تو ہم لوگوں نے پہلے دیکھ لینا ہے اس کو, حدر کو, پھر اس کے بعد دیکھیں گے تدویر کو, پھر اس کے بعد دیکھیں گے ترتیل کو. مگر یہ میں تھوڑا تھوڑا کروں گا کہ اس کے بعد نعت کا سیشن ہے اور اس کے بعد بیان کا بھی, اور ہمارے پاس وقت بڑا تھوڑا سا رہ گیا. ابھی ہم پڑھیں گے سب سے پہلے حدر میں, ٹھیک ہے. اور حدر میں جو تلاوت کے اندر ہم نے دوسرا جو اصول سنا تھا وہ یہ تھا کہ تمام مقداروں کو حروف مدہ کی وہ ایک جیسا کرنا ہے. تمام مقداروں کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین.
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ میں نے آپ کو پڑھا فصل کے ساتھ. فصل مطلب علیحدہ علیحدہ کر کے ساتھ. اب وصل کے ساتھ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک منٹ, یہ میں نے ملا کر پڑھا, میرا سانس تھا, میری پریکٹس ہے, میں سالوں سے یہ کام کرتا رہا ہوں. آپ لوگ یہ سارا پڑھ سکیں یہ ضروری نہیں ہے, یہ فرض بھی نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے. آپ کا جہاں تک سانس چلے گا آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. جس آیت پر سانس ختم ہوگا چھوڑ دینا ہے. آپ کو پڑھنا آنا چاہیے کہ میں نے فصل وقف کے ساتھ اور وصل ملا کر دونوں کیسے پڑھنے. مثال کے طور پہ اعوذ باللہ, بسم اللہ, الحمدللہ, یہ آپ ایک سانس میں پڑھ لیتے ہو, تو رب العالمین پہ وقف کر کے الرحمن الرحیم آگے چلنا شروع کر دو. اس میں کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے, اب پڑھیں اعوذ باللہ سے. مالک یوم الدین تک ہی, اس سے آگے نہیں جاؤں گا. اچھا, اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ لام قلقلے میں ہے, الحمد نہیں, رب نہیں. ٹھیک ہے, حمزہ اور عین میں فرق, رب العالمین, اس میں فرق ہونا چاہیے. اور پھر جو مشدد حروف ہوتے ہیں, مشدد کسے کہتے ہیں بھائی؟ وہ اونچی آواز سے یار, ایسی نہیں. اچھا, یہاں پہ اب بہت ساری شدیں ایسی تھیں جو آپ لوگ کھا گئے, لائک الحمدللہ رب الرحمن الرحیم یوم. جہاں پر شد ہوگی وہاں پر اس کو تھوڑا سا جما کے پڑھنا ہے. تو یہ تو ہو گیا حدر. اب آ رہے ہیں تدویر پر. اعوذ باللہ پڑھ لی ہے, اب سیدھا بسم اللہ پر آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. اصول اس میں بھی وہی ہیں, آپ نے لام پر پھر قلقلہ کر دیا. الحم, میم کا بھی قلقلہ سننے میں آ گیا. علیحدہ علیحدہ بندے کو نوٹیفائی تو نہیں کروں گا, مگر آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ کون یہ غلطی کر رہا ہے. اگلی دفعہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ پریکٹس. یہ زیادہ سبق تو نہیں ہے نا, اس سے کم سبق کیا ہوگا یار. حفظ کے طالب علم کے لیے یہ سبق کچھ بھی نہیں ہے, چلتے پھرتے بھی بندہ پڑھ سکتا ہے. اب آ جائے ترتیل کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ بات ذہن میں رکھنا کہ سپیڈ کے لیول کے لحاظ سے ترتیل, تدویر یا حدر مقداروں کے اندر کمی بیشی ہو جاتی ہے. مقداروں کے اندر کمی بیشی ہو جاتی ہے. تو بس اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے مقداریں سیم رکھنی ہیں, مقداریں سیم رکھنی ہیں, اس سے آگے نہیں جانا. تو آج کا سبق یہیں تک ہے, زیادہ تو نہیں ہے, آسانی سے ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کئی بچوں کے لیے بالکل کچھ نہ ہو اور وہ سمجھیں کہ یار
ایسے ایسی کچھ پڑھی ہی نہیں آج، تو بھائی واقعی کچھ نہیں پڑھا، کیونکہ باقی طالب علموں کو بھی تو ساتھ لے کر چل رہا ہے نا، باقی طلباء کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور جس کو آتا بھی ہے وہ بھی اگر پریکٹس کرے گا تو انشاءاللہ نکھار ہی آئے گا۔ اگلی دفعہ بھائی مدنی قاعدہ مجھے لازمی چاہیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے آنے سے پہلے، یہ کلاس شروع کرنے سے پہلے جس طرح آج پوچھا میں نے پھر پوچھ لینا ہے، اور اگلی دفعہ ہم لوگوں نے یہ جو پڑھا ہے، آگے جو پڑھیں گے، اس کے اندر ہر حرف پر کیا کیا ہو رہا ہے، متحرک ہے، ساکن ہے، مشدد ہے، غنہ ہے، مد ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، وہ سارا سننا ہے۔ سبق زیادہ نہیں ہوگا، سبق تھوڑا سا ہی ہوگا، مگر یاد ہونا چاہیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کار صاحب سبق زیادہ تھا مجھے ٹائم نہیں ملا، میرا سے 4-5 منٹ کی گیم نہیں ہوگی یہ ساری۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ تعالیٰ میں خالصتاً اپنی رضا کے لیے صحیح تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا پیارے بچوں، بات یہ ہے کہ قاری صاحب بڑے خوبصورت انداز سے آپ کو تلاوت اور نعت خوانی کے حوالے سے کئی اہم باتوں کی طرف توجہ دلا رہے تھے۔ اب سب سے پہلے جو کمزوری میں محسوس کر رہا تھا نا پوری کلاس کے اندر، وہ یہ ہے کہ قاری صاحب بار بار اونچی اونچی آواز سے پڑھ کر آپ کو دکھا رہے تھے، آپ کی طرف سے رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ نہیں، آپ اس طرح آئے ہوئے ہیں یہاں پر جس طرح محفل سننے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ یہ محفل سننے کے لیے نہیں آپ آئے، بلکہ یہ کلاس کے اندر آپ موجود ہیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو، اپنے گلوں کو استعمال نہیں کرو گے، اب قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، میں نے کئی بچوں کی طرف توجہ کی ہے خاموشی کے ساتھ، نہ ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ جب تک آپ قاری صاحب کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملا کر نہیں پڑھو گے، توجہ نہیں کرو گے کہاں پر قاری صاحب آواز کو بلند کر رہے ہیں اور کہاں پر۔ اصل بنیادی جو کلاس کا ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو پڑھنے کا انداز آنا چاہیے، پڑھنے کا، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے، یہ پڑھنے کا انداز صحیح معنوں کے اندر وہی بچہ کامیابی کی طرف جائے گا کہ جب استاد صاحب آپ کو کہیں تو آپ اشارہ پاتے ہی فی الفور بولیں۔ اگر ان کو بار بار یہ کہنا ہاں جی میں نے کیا کہا ہے، آپ خاموش ہیں، پھر میں کہتا ہوں آپ 2 سال 3 سال 5 سال بھی لگا لینا، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ نعت خوانی کے شعبے کے اندر ہوتا ہے، قرات کے شعبے میں ہوتا ہے، بیان کے شعبے میں آپ نے عوام الناس کے اندر جانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عوام الناس کے مجمع کے اندر آپ پڑھیں، ایک محفل کے اندر مجمع 100 بندوں کا ہو، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کسی محفل کے اندر تلاوت کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے تلاوت کرنی ہے، نعت شریف پڑھنی ہے، بیان کرنا ہے، تو یہ چھوٹے مجمع میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے بہت بڑا مجمع ہو۔ پڑھنے کے لیے سب سے جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہے اعتماد۔ جب تک آپ کے اندر اعتماد نہیں ہوگا، آپ نعت خوانی کے شعبے میں، قرات کے شعبے میں، بیان کے شعبے میں کامیاب۔ آج جو میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے اعتماد نہیں، آپ شرما رہے ہیں، اپنی شرموں کو اتاریں۔ آج ہمارے سامنے آپ یہ کام کریں گے تو جا کے پھر اسٹیجوں پر آپ پڑھیں گے۔ آپ کے اندر یہ ہونا چاہیے، مثال کے طور پہ اشارہ کیا قاری صاحب نے، ہاں جی بتائیں، کوئی ہر بچہ تیار ہو۔ قاری صاحب کسی کو کہتے چلو بھئی سب سے اولا و اعلیٰ اس کا کوئی اور شعر کوئی بتائے، آتا ہے تو فی الفور جناب والا آپ ادھر سے بھی آواز آئے، ادھر سے بھی آواز آئے، ادھر سے بھی آواز آئے۔ اس طرح کا کلاس کا ماحول ہونا چاہیے۔